انویسٹمنٹ پر فکس منافع لینا. کیا 1,00,000 روپے کسی کو دے کر ہر مہینہ 10,000 روپے بطور نفع لے سکتا ہوں؟ فرمان نسیم دہلی سے. بالکل نہیں لے سکتے، نہ دہلی میں نہ دہلی سے باہر. فرمان نسیم صاحب، اللہ کا فرمان ہے کہ سود جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے. اب آپ نے دے دیا اور فکس اماؤنٹ لینا شروع کر دیا، یہ جائز نہیں ہے. انویسٹمنٹ پہ آپ پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ بھائی تو میرے انویسٹمنٹ پہ جتنا کمائے گا، جتنا میری انویسٹمنٹ پہ آپ کمائیں گے اس میں سے اتنے پرسنٹ مجھے دیں گے، اتنے پرسنٹ آپ رکھیں گے. تو پرسنٹیج کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ کہ اگر پروفٹ ہوا ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لاس ہو گیا تو انویسٹر کا لاس ہوگا، پروفٹ ہو گیا تو انویسٹر کو اس پروفٹ میں پہلے سے جو طے شدہ پرسنٹیج تھی اس کے حساب سے ملے گا، اور جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو اس پرسنٹیج کے حساب سے مل جائے گا. اس طرح سے لے سکتے ہیں. ایسے فکس منافع لینا یہ جائز نہیں ہے. کیا بیوی کو پیسے لے کے زیادہ پیسے لوٹانا بھی سود میں شامل ہوگا؟ اگر شوہر بیوی سے 5,000 روپے کسی کام کے لیے لے اور کہے کہ تم مجھے ابھی دے دو، میں تمہیں 10 یا 15 دن کے بعد 7,000 روپے واپس کر دوں گا، تو کیا یہ بھی سود میں داخل ہوگا؟ ابیحہ فاطمہ: جی ہاں بھائی، یہ تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ تم مجھے بھی 5,000 دو، 15 دن بعد 7,000 دوں گا. تو یہی تو کام بینکوں میں ہو رہا ہے. تو ویسے ہی دے دینا چاہیے بغیر ایگریمنٹ کے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیا کرتے تھے تو اکثر بڑھا کے واپس لوٹایا کرتے تھے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو بیگم صاحبہ نے آپ کو 5,000 روپے دی، آپ ایگریمنٹ نہ کریں اس سے، اور پابند بھی نہ ہوں آپ اپنی خوشی سے. تو بیوی کو ویسے ہی 2-3 ہزار روپے آدمی زیادہ دے دے تو اچھی بات ہوتی ہے. تو ویسے ہی دے دیا کریں، ایگریمنٹ نہ کریں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. قبرستان کی لکڑی کاٹ کر استعمال کرنا، کیا قبرستان سے لکڑیاں کاٹ کر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز قبرستان کی چیزیں کس کے لیے استعمال کرنا درست ہے اور کس کے لیے درست نہیں؟ لقمان صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں، دیر آر 2 ٹائپس آف قبرستان. قبرستان کی 2 قسمیں. ایک تو وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی خالی زمین پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے اسی میں دفنانا شروع کر دیا مردوں کو، تو وہ وقف قبرستان نہیں ہوتے. تو ان کی جو زمین ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے عام زمینیں ہوتی ہیں، تو وہ سب کے لیے مباح ہوتی ہیں. اس میں کوئی درخت اگ رہا ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی لکڑی ہے، تو سبھی کو اجازت ہوتی ہے جب تک گورنمنٹ کوئی اسپیشل پابندی نہ لگائے، تو سب استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک زمین وہ ہوتی ہے جو کسی نے خرید کر وقف کی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ زمین وقف ہے جی مردے دفنانے کے لیے. تو وقف زمین میں آپ میت کو دفنانے کے علاوہ اس سے مزید کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. تو لہذا اس ایسے قبرستان کے جو درخت ہیں ان کی لکڑیاں بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، اور اس میں اگر کوئی درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے تو اس کا پھل بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ غریبوں کا حق ہے. وقف کا جو مال ہوتا ہے وہ پھر یہ ہوگا ہے کہ وہ غربا اور جو زکوٰۃ کے مستحقین لوگ ہیں، جو بھی زائد مال بچے گا، جو یعنی جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، تو وہ غریبوں میں صدقہ اور خیرات کیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ قبرستان کا پھر کوئی متولی ہو جس کے ہاتھ میں وقف انتظام کرے، ورنہ تو غریبوں کے پھڈے شروع ہو جائیں گے قبرستان میں، تو اسی سے لڑائیوں میں لوگ مریں گے اور قبرستان مزید آباد ہونا شروع ہو جائیں گے اس سے. تو قبرستان یا وقف کا کوئی نہ کوئی متولی ہوتا ہے، تو اس متولی کی پرمیشن سے اس کو پھر جو بھی اضافی لکڑی ہے یا اضافی پھل جو گر رہا ہے درختوں سے، وہ سارا جو ہے نا پھل وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا. وہ ایک نارمل عام آدمی یا مالدار آدمی استعمال نہیں کر سکتا.